السلام علیکم ناظرین، ہم آج آپ کے ساتھ ایک بڑی خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن نے اسلامیات لیکچرشپ کے رزلٹ کا اعلان کر دیا ہے، اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر اسلامیات لیکچرشپ کا انہوں نے رزلٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ وہاں سے آپ نے کس طرح سے اپنا رزلٹ دیکھنا ہے، کتنا میرٹ بنا ہے، زون 1 کا میرٹ کتنا ہے، زون 2 کا میرٹ کتنا ہے، زون 3 کا میرٹ کتنا ہے، 4 کا اوور آل میرٹ کتنا ہے، اور اسی طرح سے کن لوگوں کو یہاں پہ انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے، اور کون سے لوگ ہیں، آپ نے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ کس طرح سے سبمٹ کرانے، تمام تر تفصیلات ہم آج کی اس اپڈیٹڈ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور اگر آپ اس سے پہلے چینل پہ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹڈ ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ تو ناظرین دیکھیں، یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے گوگل پہ جانا ہے، اور گوگل پر جانے کے بعد آپ نے KPPSC لکھنا ہے، یعنی خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن، اور اس کے بعد اس کو کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک مل جائے گا آپشن، جیسے ہی تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو دیکھیں یہ ایبلٹی ٹیسٹ رزلٹ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کن کن سبجیکٹ کا رزلٹ جاری ہوا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میل لیکچرر اسلامک اسٹڈی اور پوسٹ سیریل نمبر 1 میل لیکچرر اسلامیات ایڈورٹائزمنٹ نمبر 4 2021 پوسٹ نمبر سیریل نمبر 25 انسٹرکٹر اسلامیات کا بھی آ چکا ہے۔ اسی طرح سے میل لیکچرر زالوجی کا آ چکا ہے جی، فیمیل لیکچرر زالوجی کا آ چکا ہے، میل لیکچرر اردو کا آ چکا ہے، میل لیکچرر اردو 2 سیریل ہیں دونوں کا آ چکا ہے، فیمیل لیکچرر اردو کا بھی آ چکا ہے، فیمیل لیکچرر اردو، اور اس طرح سے فیمیل لیکچرر پاک اسٹڈی، میل لیکچرر ان پاک اسٹڈی، ٹھیک ہے، فیمیل لیکچرر ان پاک اسٹڈی، میل لیکچرر ان پاک اسٹڈی، یہ سارے آ چکے ہیں۔ بہرحال ہم جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں اسلامیات کی۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ، جیسے ہی آپ نے جس کے لیے بھی یہ 2 پوسٹیں تھی، سیریل نمبر 1 اور سیریل نمبر 25، تو ہم ان میں سے اس پہ کلک کرتے ہیں اور ہم ایک آئی ڈی کارڈ جو ہے نا وہ یہاں پہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس آئی ڈی کارڈ کے مطابق یہ ایک دوست کا آئی ڈی کارڈ ہے، چلیں ہم اس کو لکھتے ہیں، اور اس کے بعد ٹھیک ہے، تو جیسے ہی آپ اپنا آئی ڈی کارڈ لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ یہ سرچ کے اوپر جیسے ہی کریں گے، کلک کریں گے، تو اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رزلٹ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی، یہ جو اوور آل رزلٹ ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے اوپر دیکھیں، یہاں پہ میرٹ جو بنایا گیا ہے اسلامیات کا وہ ہے 37، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد زون میرٹ بنا ہے وہ ہے جی 35، زون 2 کا میرٹ ہے وہ بھی 35 ہے، اور زون 3 کا جو میرٹ ہے وہ بھی 35 ہے، زون 4 کا میرٹ بھی 35 ہے۔ تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے، اس دفعہ بہت زیادہ ہائی جو ہے نا وہ میرٹ آپ کو مل رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ عام طور پہ جو میرٹ ہوتا ہے وہ 45 میں سے 27-28 کے راؤنڈ اباؤٹ میرٹ ہوا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ پیپر ایزی تھا، اور یہ وجہ بھی ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ میرٹ بہت زیادہ ہائی ہے۔ جو کوٹا ہے، کوٹا والے جو لوگ جنہوں نے اپلائی کیا تھا کوٹا کے اوپر، ان کا میرٹ کم ہے، ان کا 33 ہے، ٹھیک ہے۔ تو زون 5 کا جو ہے نا وہ میرٹ سب سے کم ہے 34 پہ، باقی سب کا جو ہے نا وہ 35 ہے، اور میرٹ اوور آل جو میرٹ ہے وہ ہے 37۔ تو اب یہاں پہ آپ نے جب اگر آپ کے نمبر 35 سے ابو ہیں، اور اگر آپ زون 1 2 3 4 سے ہیں، تو آپ میرٹ لسٹ میں آ چکے ہیں۔ آپ انٹرویو کے لیے اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائیں۔ یہاں پہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ دوز کینڈیڈیٹ ہو آر کمنگ ان دی آربٹ آف ٹینٹیٹیو مارکس مسٹ submit their all document to commission within 3 days positively along with the deficient document۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے نمبر ان سے اس میرٹ پہ ہیں، یعنی اتنے ہیں یا اس سے ابو ہیں، تو وہ اپنے جو تمام ڈاکومنٹس ہیں وہ پبلک سروس کمیشن یعنی خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے جو آفس ہیں ان کو بھیجیں اپنے ڈاکومنٹ۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی کہ سبمیشن پرفارما کنٹیننگ ایڈورٹائزمنٹ اینڈ پوسٹ ڈیٹیل کلیئرلی، ساتھ اس میں آپ نے یہ بھی مینشن کرنا ہے، یعنی یہ ایک پرفارما کے اندر بھی آپ نے ایک پرفارما بھی جمع کرانا ہے، جس میں آپ نے ایڈورٹائزمنٹ نمبر لکھنا ہے، اس میں آپ نے ایڈورٹائزمنٹ نمبر کو بھی مینشن کرنا ہے، اور اس کے بعد ایڈورٹائزمنٹ نمبر کے ساتھ ساتھ پوسٹ کا جو سیریل نمبر ہے
اس کو بھی آپ نے مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی نو ریکویسٹ فار ری ٹوٹلنگ آف مارکس ان ایبلٹی اسکریننگ ٹیسٹ پیپر چیک تھرو دی OMR مشین ول بی انٹرٹین. تو کہتے ہیں کوئی آپ کی ریکویسٹ جو ہے نا وہ ری ٹوٹلنگ کے حوالے سے قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ ان کو جو ہمارے ٹیسٹ ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے مشین ان کو چیک کرتی ہے، لہٰذا ان کے اندر غلطی کا جو ہے نا وہ اندیشہ کم ہو جاتا ہے، لہٰذا پیپر آپ کے چیک نہیں ہوں گے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کلک ٹو ڈاؤن لوڈ ڈیفیشینٹ ڈاکومنٹ سبمیشن پرفارما. تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے، یہ نیچے جو آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے تو یہاں سے آپ کو وہ پرفارما مل جائے گا جس کے اوپر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، والد کا نام لکھنا ہے، پوسٹ لکھنی ہے، اس کے بعد سیریل نمبر لکھنا ہے، پوسٹ کا جو ایڈورٹائزمنٹ نمبر ہے وہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ سارے ڈاکومنٹ آپ نے پبلک سروس کمیشن کو بھیج دینے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور مزید یہ کہ اس کے بعد آپ کو نیکسٹ جو ہے نا وہ انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا. اب انٹرویو کی آپ نے تیاری اسلامیات لیکچرشپ کی کس طرح سے کرنی ہے اس کے حوالے سے ہم نے ایک پوری پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، جس میں ہم نے بتایا کہ اسلامیات لیکچرشپ کی انٹرویو کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے، کون سے سوالات کیے جاتے ہیں، کون سے سبجیکٹ کو زیادہ جو ہے نا وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، سیرت کے کون سے کویسچن، فقہ کے، اصول حدیث، اصول اپنا علوم القرآن کے کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، وہ ساری آپ پلے لسٹ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، اور سابقہ پبلک سروس کمیشن کے جو انٹرویوز ہیں وہ بھی مل جائیں گے. تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی اور آپ کو زیادہ فائدہ پہنچا ہوگا، انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پہ ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بآسانی سے مل سکیں. بہت شکریہ. مزید کسی طرح کا بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آپ کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.